باب نمبر 14 کعبے کی تعمیر نو۔ گزشتہ صفحات میں جن واقعات کا ذکر ہوا ان کے پیش آنے سے کچھ پہلے اس زمانے کے آس پاس جب علی ابن ابی طالب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے میں شمولیت ہوئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نقشہ یہ تھا کہ دیواریں قد آدم سے ذرا اونچی تھیں، کوئی چھت نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دروازہ مقفل ہو تو بھی اندر رسائی آسان تھی، اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس میں اکٹھا کی ہوئی کچھ چیزوں کی چوری ہوئی تھی۔ یہ ذخیرہ ایک تہہ خانے میں ڈھیر تھا جو اسی مقصد سے کھود کر عمارت کے اندر بنایا گیا تھا۔ ان کے پاس پہلے ہی سے اتنی لکڑی موجود تھی جتنی چھت کے لیے ضروری تھی۔ ایک یونانی تاجر کا جہاز سمندری طوفان میں جدہ کے ساحل سے ٹکرا کر خشکی پر چڑھ گیا تھا اور ناقابل مرمت حد تک ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کی لکڑی پیڑوں کا کام دینے کے لیے انہوں نے لے لی تھی۔ اس کی لکڑی پٹروں کا کام دینے کے لیے انہوں نے لے لی تھی، اور اتفاق سے مکے میں اس زمانے میں ایک قبطی بھی موجود تھا جو ایک ماہر بڑھئی تھا، لیکن کعبے کی ایسی ہیبت ان پر چھائی ہوئی تھی کہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ہچکچا رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کی دیواروں کو جو یوں ہی پتھروں پر پتھر رکھ کر کھڑی کر دی گئی تھیں ڈھا دیں اور بالکل نئے سرے سے ان کو دوبارہ تعمیر کریں، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ ایسا کرنے سے کہیں بے حرمتی کا گناہ ان سے نہ سرزد ہو جائے۔ ان کی ہچکچاہٹ کہیں زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے ایک بڑے سانپ کو نمودار ہوتے دیکھا، جس نے معمول بنا لیا تھا کہ روزانہ تہہ خانے سے نکل کر آ جاتا اور کعبے کی دیوار سے لگ کر دھوپ کھایا کرتا تھا۔ کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ سر اٹھاتا اور بڑا سا منہ کھول کر پھونکار مارتا اور لوگ ہیبت زدہ ہو کر رہ جاتے۔ لیکن ایک دن جب وہ دھوپ کھا رہا تھا، خدا نے اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک عقاب بھیج دیا جس نے اس کو چونچ میں پکڑا اور لے کر اڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قریش نے آپس میں کہا، اب در حقیقت ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کی ہماری نیت ہے اس سے خدا خوش ہے۔ ہمارے پاس ایک کاریگر ہے، ہمارے پاس لکڑی ہے، اور خدا نے ہم کو سانپ سے نجات بھی دے دی ہے۔ دیواروں میں سے ایک کا سب سے اوپری پتھر جس نے اٹھایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی قبیلہ مخزوم کا ابو وہب تھا، لیکن دیواروں میں سے ایک کا سب سے اوپری پتھر جس نے اٹھایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ کا بھائی قبیلہ مخزوم کا ابو وہب تھا، لیکن جیوں ہی پتھر اٹھایا گیا وہ اس کے ہاتھ سے اچھل کر پھر اپنی جگہ جا لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ کعبے سے پیچھے ہٹ گئے اور تعمیر کے کام کو جاری رکھنے سے ڈر گئے۔ تب مخزوم کے سردار مغیرہ جو اب مر چکا تھا کے بیٹے ولید نے ایک کدال لی اور کہا، میں تمہاری طرف سے دیوار گرانا شروع کرتا ہوں، اور کعبے کے قریب جا کر اس نے کہا، اے اللہ، ہم غیر مشتبہ ہیں، اے خدا ہماری نیت نیک ہے۔ بعد ازاں اس نے یمنی گوشے اور حجر اسود کے درمیان دیوار کا ایک حصہ یعنی جنوب مشرقی دیوار کو ڈھا دیا، لیکن باقی لوگ ٹھٹکے کھڑے رہے۔ انتظار کرو اور دیکھو، انہوں نے کہا، اگر اس کی سرزنش ہوتی ہے تو مزید دیوار مسمار نہ کریں گے بلکہ جیسی تھی ویسی ہی کر دیں گے، لیکن اگر اس پر مار نہیں پڑتی تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا ہمارے کام سے راضی ہے اور ہم ساری دیوار کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ رات بغیر کسی سانحے کے بیت گئی اور ولید نے اگلی صبح سویرے پھر اپنا کام شروع کر دیا، اس لیے اب دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک ساری دیوار گر گئی تو انہیں سبزی مائل ترشے ہوئے کوہان شتر کی مانند پتھر ملے جو برابر رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے سبل لیا اور دو پتھروں کے بیچ میں اس کو رکھ کر چاہا کہ ان میں سے ایک کو ہلا کر باہر نکال لیں، لیکن پتھر کی پہلی ہی جنبش پر پورے مکے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک زلزلے کی سی لرزش دوڑ گئی۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ بنیاد کو جیوں کا
त्यों رہنے دینا چاہیے۔ حجر اسود کے گوشے کے اندرونی حصے میں انہیں سوریانی زبان میں ایک تحریر ملی تھی، انہوں نے اس کو رکھ لیا، انہیں پتہ نہ تھا کہ وہ کیا ہے۔ تاآنکہ ایک یہودی نے انہیں تحریر پڑھ کر بتایا، میں خدا ہوں رب مکہ، میں نے اس کی تخلیق اسی دن کی تھی جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، جس دن میں نے سورج بنایا، چاند بنایا، میں نے اس کے گرد 7 فرشتے متعین کر دیے جو میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ بستی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس کی دونوں پہاڑیاں کھڑی رہیں گی۔ میں نے اس کو پانی اور دودھ سے بابرکت بنا دیا ہے۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم میں زیر زمین دریافت ہوئی۔ کعبے کے دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی چٹان جس پر ان کے قدم کا معجزانہ نشان ہے، مکہ خدا کا مقدس گھر ہے۔ اس کو استحکام اور طاقت 3 سمتوں سے بہم پہنچتی ہے۔ اس کے باشندوں کو اس کی بے احترامی میں پہل نہ کرنا چاہیے۔ قریش نے اس غرض سے کہ عمارت کی بلندی میں اضافہ ہو جائے، جتنے پتھر پہلے سے موجود تھے ان کے علاوہ بھی پتھر اکٹھا کر دیے تھے۔ ہر قبیلہ تعمیر کا کام الگ الگ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا، یہاں تک کہ دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ اب حجر اسود کو دوبارہ اس کے گوشے میں نصب کرنے کا وقت آ گیا۔ اس موقع پر ان کے درمیان تشدد آمیز اختلاف پھوٹ پڑا۔ ہر قبیلہ خواہش مند تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کا شرف اس کو حاصل ہو۔ یہ تعطل 3-4 دن قائم رہا اور جوش و خروش اس نقطے تک پہنچ چکا تھا کہ جتھے بندی ہونے لگی اور لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں کہ حاضرین میں سے ایک معمر ترین شخص نے ایک حل تجویز کیا۔ اس نے کہا، اے اہل قریش، جس معاملے میں تم کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے اس کے سلسلے میں اس شخص کو حکم مان لو جو کل صبح اس مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو۔ کعبے کے ارد کے احاطے کو مسجد کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ بیت الحرام کی جانب رخ کر کے سجدہ کرنا وہ کام ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بوڑھے آدمی کے مشورے سے اتفاق کر لیا اور دوسرے دن صبح پہلا آدمی جو داخل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کچھ غیر حاضر رہنے کے بعد ابھی مکہ واپس آئے تھے۔ آپ پر نگاہ پڑنی تھی کہ فوری اور بے ساختہ طور پر لوگ پکار اٹھے کہ یہ ہے اس کام کے لیے موزوں شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال زیر لب اور بلند آہنگ برجستہ اظہار طمانینت سے کیا گیا، یہ ہے الامین۔ کچھ نے کہا، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے۔ دوسرے پکار اٹھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان لوگوں نے صورتحال کی وضاحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک چادر دو، اور جب وہ آپ کو مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور حجر اسود کو لے کر اس کے وسط میں رکھ دیا۔ اچھا، اب ہر قبیلہ اس چادر کا کنارہ پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، اب تم سب مل کر اس کو اوپر اٹھاؤ، اور جب انہوں نے اس کو ٹھیک بلندی پر اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے گوشے میں نصب کر دیا۔ اس کے اوپر تعمیر جاری رہی اور مکمل کر دی گئی۔